آپ کی بہت ساری تالیوں میں ایک شخصیت کو بلانا چاہتا ہوں جو کہ آپ سبھی ان کی آواز سنتے ہی مچل اٹھتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب انور جلال پوری صاحب سے کہ انور جلال پوری صاحب تشریف لائیں اور مشاعرے کا باقاعدگی سے آغاز کریں۔ عزت مآب سفیر ہندوستان جناب ٹی پی سیتارام صاحب، مسز سیتارام صاحبہ، عالی مرتبت قونصل جنرل جناب انوراگ بھوشن صاحب، محترم ہرشد مہتا صاحب، جناب روشن بیگ صاحب، محترم غیاث الدین صاحب، کش کمار سنہا صاحب، ہری کرشن ارورا صاحب، شبیر رکاڑیا صاحب اور برادرم صلاح الدین صاحب، عزیز الرب ندیم صاحب، محترم جلیل صاحب، شبیر طاہری صاحب، وریندر کمار صاحب اور عالی مرتبت پروفیسر وسیم بریلوی صاحب، امجد اسلام امجد صاحب، سامنے بیٹھے ہوئے میری آنکھوں میں سمائے ہوئے سامعین، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ گفتگو کہاں سے شروع کروں، بہرحال کہیں سے شروع کرنا ہے۔ جلیل صاحب، بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں تھا، بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں تھا، یہ آنکھوں کے لیے اچھا نہیں تھا۔ دبئی کے سامعین، صلاح الدین صاحب کے ہم شکر گزار ہیں شعراء کرام کہ سال میں ایک موقع آپ کا چہرہ دیکھنے کو دے دیتے ہیں، اس لیے آپ کے چہرے کی ایک قیمت ہے، آپ کے چہرے کی ایک اہمیت ہے، آپ کے چہرے میں ایک خاص قسم کی ادبی روشنی ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ آپ ہندوستان سے بہت فاصلے پر رہ کر کے ہندوستانیت کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ ہندوستانیت کیا ہے؟ یہ ہندوستانیت آپسی اتحاد ہے۔ اتر پردیش کا آدمی، بنگلور کا آدمی، بنگال کا آدمی، بہار کا آدمی کہیں بھی ہو، دبئی میں گلے ملتا ہوا دکھائی پڑتا ہے۔ اور یہی گلے ملنا جو ہے، یہی ہماری جمہوریت کی سب سے زیادہ بڑی دین ہے۔ آزادی جو ہے یہ ہماری روح کی ضرورت ہے، لیکن جمہوریت احترام آدمیت ہے۔ ہندوستان خوش قسمت ملک ہے اور اس سے زیادہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی اور ریپبلک ڈے کی جڑیں بہت زیادہ مضبوط ہیں، اور اس لیے مضبوط ہیں کہ ہم نے وسودھیو کٹمبکم جو ہزاروں سال کا فلسفہ تھا، اس فلسفے کو ہم اگر عمل میں لائے ہیں تو اپنی ڈیموکریسی میں ہم اسے عمل میں لائے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری جو ڈیموکریسی ہے، ہمارا جو لوکتنتر ہے، یہ ہمیں مساوات سکھاتا ہے، انسانی برابری سکھاتا ہے، ہمیں یہ انصاف سکھاتا ہے، ہمیں یہ غیر جانبداری سکھاتا ہے، ہمیں یہ نشپکشتا سکھاتا ہے، ہمیں یہ بے خوفی سکھاتا ہے۔ اتنی چیزیں اگر انسان کو مل جائیں تو انسان کو اس کی نظر میں اس کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ تو ہمارا ریپبلک ڈے جو ہے اتنی خوبیاں ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے میں ہندوستان کی جمہوریت کو سلام کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ ہماری جمہوریت جو ہے یہ احترام آدمیت ہے، یہ ہیومینٹی کو ریسپیکٹ دینے کا شعور اور سلیقہ ہے۔ تو اسی شعور کو جو ہمارے ملک میں ہے، ہم اس شعور کو سلام کرتے ہیں۔ اور آج میں 2 منٹ آپ کا لوں گا کہ آج یہ مشاعرہ سید صلاح الدین جن حالات میں کر رہے ہیں، اس کے لیے میں ان کے جو اندر ایک ہندوستان کی آزادی اور جمہوریت کے لیے ان کی روح میں جو ایک جذبہ اور ایک محبت ہے، میں اس محبت کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ ورنہ جن غمزدہ حالات میں وہ ہیں، ان غمزدہ حالات میں کوئی شخص جو ہے پروگرام کو ملتوی کر دیتا اور پروگرام بعد میں ہوتا، لیکن ان کے دل میں اپنے ملک کی آزادی اور اپنے ملک کی جمہوریت کے لیے ایک خاص قسم کا
लगाव है, मोहब्बत है। और मैं इसलिए उनके साथ जो हादसा हुआ है, उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ है, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है, शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है। कौन खुशी से मरता है, मर जाना पड़ता है। हर किसी को ये दिन देखना पड़ता है, लेकिन इस दिन के गम को बर्दाश्त कर जाना जो है वही बड़कपन हुआ करता है। इसलिए कि दुनिया चलती रहेगी, हमें इस चलती हुई दुनिया के हुस्न का एहतराम करना चाहिए। मैं सलाहुद्दीन साहब की जो जमहूरियत के लिए मोहब्बत है, उस मोहब्बत को सलाम कर रहा हूँ। एक चेहरा इस साल और नहीं दिखाई पड़ रहा है, मैं उसे भी खिराज अक़ीदत पेश कर रहा हूँ। वो चेहरा है फ़ारूक शेख साहब का, एक ऐसी शख्सियत जिनके इंतकाल की ख़बर सुनकर हिंदुस्तान भर का हर वो शख्स जिसका इल्म से, अदब से, लिटरेचर से ज़रा भी ताल्लुक़ है, वो फ़ारूक शेख के इंतकाल की ख़बर सुनकर मुज़महिल व गमज़दा हो गया था। मैं उन्हें भी खिराज अक़ीदत पेश कर रहा हूँ। मोहतरम सलाहुद्दीन साहब की वालदा जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी अज़मत को भी खिराज अक़ीदत पेश कर रहा हूँ। आप सबको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आप यौम जमहूरिया, जश्न जमहूरिया के इस मुशायरे में शरीक हुए। और हमारी ये दुआ है कि हिंदुस्तान की आज़ादी तो आ ही गई, अब इस आज़ादी को कोई छीन नहीं सकता, लेकिन जमहूरियत के लिए हम पूरी कोशिश करें, इसलिए कि जमहूरियत इंसानियत को एहतराम देती है, और जब तक इंसानियत का एहतराम बाक़ी रहेगा तब तक अदब की अज़मत और इज़्ज़त बाक़ी रहेगी। इसलिए ये इस तरह के मुशायरे जो हिंदुस्तान से बाहर होते हैं, वो ये बताते हैं कि हिंदुस्तान कितना प्यारा और ख़ूबसूरत मुल्क है। इन लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हुए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।